لسان القرآن لیکچر 12 جملہ اسمیہ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حسن رضا۔ لسان القرآن سیریز کا آج 12واں لیکچر ہے۔ پہلے جتنے بھی لیکچرز ہو چکے ہیں ان میں ہم نے اسم کے چاروں پہلوؤں کے کور کر لیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بامعنی الفاظ جو ہیں انہیں کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی پھر ہم نے 3 اقسام دیکھی تھیں، جن میں پہلی قسم تھی اسم، دوسری تھی فعل اور تیسری تھی حرف۔ ان میں سے ہم نے اسم کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ 4 باتیں یہ تھیں کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے جینڈر یعنی جنس کا پتہ ہونا چاہیے، آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے عدد کا پتہ ہونا چاہیے، آیا یہ واحد ہے، مثنی ہے یا پھر جمع ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کسی کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اسم کو وسعت کا پتہ ہونا چاہیے، آیا یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ ہے۔ اعراب کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا آیا یہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا پھر حالت جر میں ہے۔ ان چاروں پہلوؤں کو پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہو چکے ہیں ان کو ان ڈیٹیل ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہوگا جملے کے اوپر۔ ہم نے کیونکہ پہلے ہی کہا تھا کہ اسم کو اس وقت تک ہم جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان 4 پہلوؤں پہ ہم مکمل طور پہ کمانڈ حاصل نہ کر لیں۔ ان 4 پہلوؤں کا اب ہمیں پتہ چل چکا ہے اور یہ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ یہ جب تک یاد نہیں ہوں گے یا پچھلے لیکچرز جن میں ہمیں جنس کا پتہ ہوگا، عدد کا پتہ ہوگا، وسعت کا پتہ ہوگا، اعراب کا پتہ ہوگا، تب بھی ہم کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے آج پیچھے جتنا بھی پڑھا ہے اسم کے بارے میں آج اس کا پریکٹیکلی جو ہے استعمال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جائے۔ جس میں بات پوری نہ ہو اسے جملہ ہم نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں 2 قسم کی۔ ایک کہا ہے کہ یہ جملہ ہے اور دوسرا کہا ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے۔ جملہ کیوں نہیں ہے؟ زید کی کتاب، یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ تو ہے لیکن اس میں بات پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ جملہ نہیں ہے۔ آگے جو جملہ ہے اس میں مکمل بات انہوں نے بتائی گئی ہے کہ یہ زید کی کتاب ہے، تو یہ ایک مکمل طور پہ ایک جملہ ہے۔ کتاب یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں مکمل طور پر بات واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے تو لہٰذا اس میں مکمل بات کی گئی ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک جملہ ہے۔ یعنی جملے کی تعریف کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے، پوری ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں جملہ۔ ادروائز کسی بھی الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس میں بات پوری سمجھ نہ آئے اسے ہم جملہ نہیں کہیں گے۔ جملے کی تعریف دیکھ لی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مفرد۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل ورڈ، یعنی ایک لفظ۔ اردو میں سنگل ورڈ جو ہوتا ہے اسے ہم مفرد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مشکل سبق، جو کہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی۔ اس میں مشکل ایک لفظ ہے اور دوسرا سبق ایک لفظ ہے۔ یہ مشکل ایک مفرد ہے، کیونکہ ایک سنگل ورڈ ہے، جبکہ سبق ایک مفرد ہے، یہ بھی ایک سنگل ورڈ ہے۔ یعنی مشکل ایک مفرد ورڈ ہو گیا اور دوسرا سبق ایک زید ایک مفرد ہو گیا، دوسرا کتاب مفرد ہو گیا، یہ مفرد ہو گیا، کتاب مفرد ہوگا۔ یعنی ایک سنگل ورڈ جو ہوتا ہے اسے ہم مفرد کہتے ہیں۔ ہم نے جملہ دیکھا، اس کے بعد ہم نے مفرد دیکھا۔ جملے میں کہا تھا کہ یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں بات پوری سمجھ آ جائے۔ مفرد کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اسے ہم مفرد کہتے ہیں۔ اب جو ہے مفرد جو ہیں وہ آپس میں ملیں گے۔ جب 2 مفرد یعنی مفرد پلس مفرد آپس میں ملتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں مرکب۔ مرکب کیسے بنتا ہے؟ یعنی سنگل ورڈ پلس سنگل ورڈ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں مرکب۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ مشکل سبق، یہ دیکھیں یہ مفرد مشکل ہے اور دوسرا دیکھیں سبق جو ہے یہ بھی مفرد ہے۔ یہ 2 جب آپس میں ملیں گے تو یہ بنا دیں گے مرکب، یعنی یہ جو ہے یہ مرکب ہے۔ زید کی کتاب، مفرد پلس مفرد، یہ بھی مرکب ہے۔ اس کے بعد ہی یہ کتاب، مفرد پلس مفرد، یہ بھی ایک مرکب ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے مشکل سبق، زید کی کتاب، یہ کتاب، ان میں مکمل طور پہ واضح جو ہے
ہمیں معنی سمجھ نہیں آ رہا، نہ ہی یہاں پہ بات پوری ہو رہی ہے۔ ان میں ہم آگے دیکھیں گے کہ مرکب کی اقسام میں سے یہ کون سی اقسام ہیں، یعنی آیا جو مکمل طور پہ ہمیں اپنے مفہوم سمجھا دے، مکمل طور پہ اپنی بات سمجھا دے، پوری کر دے، کیا وہ کون سا مرکب ہوگا، اور جو نہ سمجھائے وہ کون سا مرکب ہوگا۔ ان جملوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنی مکمل طور پہ بات نہیں سمجھا رہے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مرکب کی کون سی قسم میں آتا ہے۔ ہم نے اب تک جملہ پڑھ لیا، جملے کے بعد ہم نے کہا ہے کہ مفرد سنگل ورڈ کو کہا ہے، پھر ہم نے کہا مرکب مفرد پلس مفرد جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں مرکب۔ مرکب کی اب ہم اقسام دیکھیں گے نیچے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اب جو ہے ہم جملے کی ڈیفینیشن یہاں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ مرکب تام یا جملہ وہ ہوگا جس میں مکمل طور پہ بات سمجھ آ جائے۔ دوسرا ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کے بارے میں اگر میں کہوں کہ اس میں ایسا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے یا پھر مفرد کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں مکمل طور پہ بات سمجھ نہ آئے اور نہ ہی بات پوری ہو، اسے مرکب ناقص۔ ناقص سے دیکھ لیں یہ چیز ناقص ہے، مطلب اس میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، لہٰذا مشکل سبق۔ یہ مفرد پلس مفرد کا مجموعہ تو ہے اور مرکب بھی ہے، لیکن یہ مرکب ہے کون سا؟ کیا یہ مکمل طور پہ اپنے معنی سمجھا رہا ہے؟ نہیں سمجھا رہا، تو لہٰذا یہ جو ہے مرکب ناقص ہے۔ زید کی کتاب، اب یہ نہیں بتایا کہ یہ کتاب زید کی ہے یا یہ ہے، تو یہ بھی مکمل طور پہ واضح جو ہے مفہوم نہیں دے رہا، لہٰذا یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ یہ کتاب، یہ بھی مفرد پلس مفرد کا مجموعہ تو ہے لیکن یہ مرکب نہیں ہے، مرکب ہے لیکن مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہے، مرکب ناقص لازمی ہے۔ اب دیکھیں جو مکمل طور پہ اپنے معنی جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، ان میں سے کون کون سے جملے آتے ہیں۔ یہ مشکل سبق ہے، یہ مکمل طور پہ اپنے جو ہے معنی واضح کر رہا ہے، لہٰذا یہ مرکب تام یعنی جملہ ہے۔ زید کی کتاب، مفرد پلس مفرد، یہ زید کی کتاب ہے، یہ جو ہے یہ بھی مکمل طور پہ اپنے جو معنی ہے وہ واضح کر رہا ہے، لہٰذا یہ بھی مفرد ہے۔ مفرد ہے اور پلس مفرد ہے، مرکب ہے، اور مرکب کون سا ہے؟ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کو ہم جملہ کہتے ہیں اور جملہ وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری سمجھ آ جائے۔ یہ میری کتاب ہے، مفرد پلس مفرد کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، مرکب کون سا ہے؟ مرکب تام۔ اب تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا مفرد جملے کو دیکھا، جملے کے بعد مفرد کو دیکھا، مفرد کے بعد ہم نے کہا مفرد جب آپس میں ملتے ہیں مرکب بنتا ہے۔ مرکب دو قسم کا ہو سکتا ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام یعنی جملہ۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس میں بات سمجھ نہ آئے، جبکہ مرکب تام یعنی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جائے، بات سمجھ آ جائے، اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ جملے کی پھر آگے دو اقسام ہیں، یعنی مرکب تام یا پھر جملہ۔ اگر ہم جملہ استعمال کریں تو بہتر ہوگا۔ جملے کی آگے دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ان سادہ ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو جملہ اسمیہ وہ ہوگا جو اسم سے سٹارٹ ہوگا، یعنی اب تک جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسم کے بارے میں، اگر ان سے کوئی جملہ سٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی اسم سے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اگر جملہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ ابھی تک ہم نے فعل کو نہیں پڑھا، لہٰذا ہم نے اسم کو پڑھا ہے، یعنی بامعنی الفاظ، یعنی کلمہ کہا تھا۔ کلمہ میں ہم نے تین اقسام دیکھی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ ابھی تک ہم نے اسم کو دیکھا ہے اور اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ جو جملہ اسم سے سٹارٹ ہوگا اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو جملہ فعل سے سٹارٹ ہوگا اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جبکہ اب تک ہم نے جملہ اسمیہ پڑھنا ہے کیونکہ اسم کو ہم نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہے، اوپر جتنے بھی اس کے پہلو ہیں انہیں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، لہٰذا آج جو ہے ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ زید کی کتاب، یہ ایک اسم ہے۔ اسم کون سے ہے؟ اسم علم ہے۔ اسم علم ہم نے دیکھا تھا معرفہ کی اقسام جو 5 تھیں، ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام میں سے جب آئے تو اسے ہم اسم علم کہتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے یہ اسم علم ہے۔ زید کی کتاب اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لہٰذا زید نیک ہے، یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب دیکھیں جملہ اسمیہ کے حصے۔ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید نیک ہے کے لیے عربی میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔
عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے. جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم اس طرح سے اس کی کنسٹرکشن کرتے ہیں عربی جملے کی کہ ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی ورڈ موجود عربی میں موجود نہیں ہے. جملہ اسمیہ کے حصے مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا کی کیا تعریف ہے؟ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملہ شروع ہو، اور خبر وہ ہوتی ہے جو مبتدا کے بارے میں کہی جا رہی ہو. مبتدا کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہو، جو بات بتائی جا رہی ہو، اسے ہم خبر کہتے ہیں. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے. اور مبتدا ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، جس سے بات شروع ہو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات کہی جائے مبتدا کے بارے میں اسے ہم خبر کہتے ہیں. اب دیکھیں، زید نیک ہے، اس میں کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ مبتدا سے. زید کیا ہے؟ اسم ہے اور یہ مبتدا ہے. نیک ہے یہ خبر ہے. وہ بتا رہا ہے کس کے بارے میں؟ زید کے بارے میں، لہٰذا یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر. اب کسی بھی جملے میں جب ہم کہتے ہیں کہ زید نیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب جب ہم اسے جملے میں استعمال کریں گے، عربی میں اس کے ٹرانسلیشن کریں گے، تو اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے چند قواعد ہیں جو کہ بالکل مکمل طور پہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. قواعد یہ ہیں: مبتدا اور خبر کے اصول. یعنی کسی بھی جملے میں مبتدا اور خبر کے یہ اصول ہو سکتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. اعراب کے اعتبار سے ہم نے کہا، اوپر سب سے اوپر اگر ہم چلے جائیں کہ ہم نے یہ والا پہلو جو ہے یہ پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہے وہ حالت رفع میں ہوں گے. اب نیچے آ جائیں، مبتدا اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوں گے. ٹھیک ہو گئے. اعراب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. حالت رفع جو ہے یہ ہم نے پیچھے مکمل طور پہ ان ڈیٹیل پڑھ لیا ہے کہ واحد اسم مذکر اور مؤنث کی حالت رفع کیا ہوتی ہے، مثنیٰ کی حالت رفع کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ جمع سالم مذکر کی رفع حالت کیا ہوتی ہے، جمع سالم مؤنث کی رفع حالت کیا ہوتی ہے، جمع مکسر کی حالت کیا ہوتی ہے مذکر اور مؤنث کی. ان کو ہم نے ان ڈیٹیل دیکھ لیا ہے. اگر وہ نہیں آتا تب جو ہے ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوگی، اسی لیے ہم نے اس کو پہلے پڑھا ہے، اس کے چاروں پہلوؤں کو. اسی لیے ہم نے زور دیا تھا کہ ہم ان کو جب تک نہیں ان ڈیٹیل سمجھیں گے تب تک ہم کسی بھی جملے میں اسم کو استعمال نہیں کر سکتے. اب جو ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ واحد مذکر اور مؤنث کی حالت رفع جو ہوتی ہے دو پیش کے ساتھ آتی ہے، حالت نصب جو ہوتی ہے دو زبر کے ساتھ آتی ہے، اور حالت جر جو ہوتی ہے دو زیر کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح ہم مثنیٰ کی بات کریں تو ان کی حالت رفع آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جبکہ نصب اور حالت جر جو ہے عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. پھر ہم نے جمع سالم مذکر کی اونا اور اینا کی ساؤنڈ سے پہچانا تھا. آتن اور آتین کی ساؤنڈ جو ہے جمع سالم مؤنث کی دو پیش دو زبر اور دو زیر کی جو ہے وہ جمع مذکر اور مؤنث کو ہم نے پہچانا ہے. لہٰذا اعراب والا ٹاپک جب تک ہمیں یاد نہیں ہوگا تب ہم جملے میں اسم کو استعمال نہیں کر سکتے. اب مبتدا اور خبر، جب ہم کسی جملے میں اس کی عربی ٹرانسلیشن کریں گے، کوئی اردو جملہ دیا ہوگا، ہمیں مبتدا کا بھی پتہ چل گیا ہے، خبر کا بھی پتہ چل گئی ہے، خبر کا بھی پتہ چل گیا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے جملے میں ہم ان کو اس طرح سے بنائیں گے. ان کے کچھ اصول ہیں. وہ اصول یہ ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. یہ بات ایک پوائنٹ اعراب کے اعتبار سے. مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. اب دیکھیں، وسعت کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو وہ معرفہ ہو سکتا ہے یا پھر نکرہ ہو سکتا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ وسعت کے اعتبار سے جو ہے کیپیسٹی معرفہ اور نکرہ. مبتدا کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، جبکہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی. نیچے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر ہم وسعت کے اعتبار سے بات کریں کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی. اعراب کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ یہ دونوں حالت رفع میں ہوں گے. اب جو ہے وسعت کے اعتبار سے ہم نے کہا ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی ہم نے اقسام بھی دیکھی تھی، یہ بھی ہمارے ذہن میں جب تک نہیں ہوگا ہم کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، یہ بھی وسعت کے اعتبار سے. اب جو ہے جنس اور عدد رہ گئے. جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی. جنس اور عدد میں مطابقت سے یہ مراد ہے کہ کسی بھی اگر پیچھے مبتدا جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے مذکر استعمال ہو رہا ہے تو آگے خبر بھی مذکر استعمال ہوگی. اگر پیچھے مبتدا مؤنث استعمال ہو رہا ہے تو جنس جو ہے
آگے خبر جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے مؤنث استعمال ہوگی۔ اب جو ہے عدد میں مطابقت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر پیچھے واحد ہے خبر مبتدا تو خبر بھی واحد ہوگی، آگے پیچھے جو ہے مبتدا مثنیٰ ہے تو آگے خبر بھی مثنیٰ ہوگی، پیچھے جو ہے آگے اگر مبتدا جمع ہے تو آگے جو ہے وہ جمع ہوگی خبر بھی۔ اب اس کے چاروں پہلوؤں کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے دو حصے ہم نے دیکھے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کوئی بھی جملہ، اور خبر وہ ہوتی ہے جس سے جو مبتدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز بتاتی ہے یا خبر دیتی ہے۔ مبتدا اور خبر کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں اعراب کے اعتبار سے۔ مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد عدد اور جنس کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ مطابقت سے کیا مراد ہے کہ اگر مبتدا جو ہے وہ مذکر ہے تو خبر مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہوگی، اگر مبتدا واحد ہے تو خبر واحد ہوگی، اگر مبتدا مثنیٰ ہے تو وہ خبر جو ہے وہ بھی مثنیٰ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ اب ان کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ زید نیک ہے، زید نیک ہے، یہاں پہ دیکھیں زید اور نیک، زید کیا ہے؟ مبتدا ہے اور نیک ہے خبر ہے۔ اب اس کو ہم نے نیک کی جو ہے عربی دیکھنی ہے، نیک کی عربی ہوتی ہے صالح۔ اب ہم نے سب سے پہلا جو ہے وہ قانون لاگو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں لکھنے ہیں۔ ہم نے زید اور صالح، زید کو اگر ہم حالت رفع میں لے جائیں، واحد اس میں ہے تو یہ دو پیش کے ساتھ حالت رفع میں ہوگا، لہٰذا زیدن ہم لکھ لیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آگے جو ہے خبر صالح ہے، یہ بھی حالت رفع میں لے آئیں گے، یہ بھی واحد ہے، لہٰذا اسے ہم کہیں گے صالحن، زیدن صالحن، یہ حالت رفع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عربی میں ہے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے، جو کہ پیچھے میں نے بتایا ہے کہ ہم جب جملہ بناتے ہیں اس کی کنسٹرکشن اس طرح بن جاتی ہے کہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے، جبکہ اردو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مبتدا اور خبر کے اصول جو ہم نے پیچھے دیکھے ہیں، انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے جملے دیکھیں گے۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی، جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی، یہ ہم نے دیکھ لیے۔ میں نے کہا کہ زید استاد ہے۔ اب دیکھیں استاد کی عربی جو ہوتی ہے وہ بھی استاذ ہوتی ہے یا پھر معلم ہوتی ہے، جبکہ زید کی عربی زید ہی ہے کیونکہ یہ ایک اسم ہے۔ یہ مبتدا اور خبر دونوں ہیں، پہلے ہم لکھ لیں گے مبتدا اور خبر دونوں کو، زید اور استاذ کی جو معلم لکھ لیں گے۔ اب جو ہے ہم نے اوپر والے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں لکھ دیں، زیدن استاذن، ان کی حالت رفع جو ہے واحد اسم کی دو پیش کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا یہ جو ہے ہم نے حالت رفع بھی دیکھ لی۔ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ دیکھیں زید جو ہے یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کون سی قسم میں آ رہا ہے؟ اسم علم، یعنی خاص بندے کا نام ہے، خاص شخص کا نام ہے، لہٰذا یہ مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہے۔ آگے ہم نے کہا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، استاذ کوئی بھی استاذ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہے۔ جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی، لہٰذا زید جو ہے یہ مذکر ہے، استاذ بھی مذکر ہے۔ آگے دیکھیں زید واحد ہے تو خبر جو ہے یہ بھی واحد ہے۔ اسی طرح ہم زید لمبا ہے، زید طویل، زید خوبصورت ہے، زید جمیل، زید ڈاکٹر ہے، زید طبیب۔ اب ڈاکٹر کی میں نے کہا طبیب، یہ عربی میں ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں۔ زید کھڑا ہے، زید قائم، زید جالس، زید عابد، زید عبادت گزار ہے۔ اب دیکھیں دو جملے آ گئے، یعنی دو لفظ آ گئے، یہاں پہ بھی تھوڑی سمجھنے کی بات ہے۔ زید اور حامد نیک ہیں۔ اب اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ پہلے میں لکھ رہا ہوں گا زید اور حامد دونوں مبتدا ہیں، یہ مبتدا ہی میں ہم رکھیں گے کیونکہ یہ شروع میں استعمال ہو رہے ہیں اور انہی کے بارے میں آگے خبر دی جا رہی ہے۔ زید و حامد، اب دونوں کو ملانے کے لیے ہم وا لگا دیتے ہیں، زید و حامد۔ آگے جو ہے پیچھے حالت رفع لکھنی ہے، ان دونوں کی حالت رفع لکھنی ہے، اور حالت رفع جو ہے پیچھے دو الفاظ ہیں، یعنی مثنیٰ ہے، مثنیٰ کو بھی فالو کرنا ہے، لہٰذا آگے ہم نے صالحانی، صالحن جو ہے یہ واحد ہوتا ہے اور صالحانی مثنیٰ ہوتا ہے، اور مثنیٰ کی حالت رفع آنی کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا یہ آنی جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، یعنی زید و
حامدن صالحانی، یہ دونوں کے دونوں حالت رفع میں ہیں، اور زید اور جو حامد ہیں یہ زید اور حامد معرفہ ہیں، جبکہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ اور جنس اور عدد کے اعتبار سے ان دونوں میں مطابقت ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آگے مذکر آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اگر ہم عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو آگے مثنیٰ آیا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو اسم جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ آگے جو ہے جبرائیل اور میکائیل فرشتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل ان کی ہم نے کیٹیگریز بنائی تھی غیر مصرف اسماء کے بارے میں۔ ہم نے کہا تھا غیر مصرف اسماء وہ ہوتی ہیں جو کہ صرف جو ہے جن کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور وہ سنگل جو ہے حرکت سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں، تین حالتوں میں اگر ہم انہیں دیکھیں۔ حالت رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے، حالت نصب و جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے، جبکہ حالت جر میں یہ زیر کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جو ہے ہمیں باتیں پہلے سے یاد ہیں۔ اب دیکھیں جبرائیل اور میکائیل یہ غیر مصرف اسماء ہیں، لہٰذا ان کی حالت رفع سنگل جو ہے پیش کے ساتھ آئے گی، جبرائیل و میکائیل۔ آگے جو ہے ملکانی، ملائکہ جو ہے وہ اگر اس کی مثنیٰ استعمال کریں تو وہ ملکانی۔ نوح اور صالح رسول ہیں، نوح و صالح رسولانی۔ عائشہ اور مریم نیک ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مؤنث استعمال ہوئے ہیں جنس کے اعتبار سے، آگے بھی ہم نے اس کے جب خبر دینی ہے وہ بھی مؤنث میں دینی ہے، لہٰذا عائشہ تو و مریم، یہاں پہ عائشہ تو و مریم اس لیے لگایا ہے، ان کی حالت رفع اس لیے ایسی لگائی ہے کیونکہ یہ غیر مصرف ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سنگل حرکت کے ساتھ پہچانیں گے، انہیں حالت رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے۔ عائشہ تو و مریم صالحتانی، اب تانی یہ ساؤنڈ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پیچھے مؤنث مثنیٰ ہے، لہٰذا یہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ عائشہ اور مریم نیک ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ زینب اور فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے کنفیوز نہیں ہونا، روزہ رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کا روزے کی کیا انگلش عربی ہوتی ہے، صائمن، لہٰذا اسی اعتبار سے ہم نے اس کو کنسٹرکشن کرنی ہے۔ زینب و فاطمہ تو یہ ہم نے کہا تھا عربی مؤنث نام جو ہوتے ہیں وہ غیر مصرف ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم ان پہ سنگل حرکت لگا رہے ہیں حالت رفع میں۔ زینب و مریم صالحتان، صائمتان یعنی روزہ رکھا ہوا ہے۔ زید اور فاطمہ نیک ہے، زید و فاطمہ تو صالحان۔ اب دیکھیں تو مختلف جینڈر آ گئے ہیں، اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آگے خبر میں کون سی ہم نے لکھنا ہے، یہ جو ہے اس کا اصول ایک یاد کر لیں کہ مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا، یعنی مرد کی جو صفات ہوگی وہ آگے ہم نے لکھنی ہے۔ ادھر مذکر و مؤنث دونوں آ جائیں تو مذکر خبر ہی آئے گی، یعنی مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا، خبر جو ہے وہ مذکر ہی آئے گی۔ آگے زید، حامد اور محمود نیک ہیں، یہ دیکھیں یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، زید و حامد و محمود۔ اب جو ہے تین کے لیے ہم جمع کا عربی میں استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا حالت رفع جو ہے صالح کی جمع میں کیا ہوگی، صالحون۔ اونا اور اینا جو ہے ساؤنڈ وہ ہوتی ہے حالت نصب اور جر والی، جبکہ اونا ساؤنڈ جو ہے حالت رفع والی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ہم ان کے اوپر جو اصول پڑھے ہیں ان تینوں کو ہم جو ہے فالو کر رہے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں کو حالت رفع میں رکھے ہیں، مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے جبکہ خبر جو ہے وہ نکرہ آ رہی ہے، اسی کے ساتھ ہی جنس اور عدد کے اعتبار سے ہم ان میں مطابقت بھی رکھ رہے ہیں۔ اسامہ، طلحہ اور عثمان استاذ ہیں، اسامہ و طلحہ و عثمان معلمون۔ اونا کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پیدا ہوتی ہے حالت رفع میں اور جمع سالم مذکر کے لیے، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں، لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے اونا کی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ میں اسامتون کیوں نہیں لکھا، کیونکہ یہاں پہ ہم نے پیچھے غیر مصرف اسماء پڑھے تھے اور کہا تھا کہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گلتا آتی ہے یا پھر الف نون آتا ہے وہ سارے کے سارے غیر مصرف ہوتے ہیں، اور ان کی حالت رفع جو ہوتی ہے وہ سنگل پیش کے ساتھ ہم پہچانتے ہیں، لہٰذا اسامت و طلحہ و عثمان و معلمون۔ عائشہ، مریم اور زینب نیک ہیں، عائشہ، مریم اور زینب یہ ساری کی ساری مؤنث ہے، لہٰذا ان کی جب ہم جمع بناتے ہیں یعنی خبر جو ہے وہ جمع لکھیں گے وہ بھی مؤنث آئے گی، اور مؤنث جمع سالم مؤنث کیسی آئے گی وہ آگے ہم دیکھیں۔ عائشہ تو و مریم و زینب و صالحاتن، آتن اور آتن کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ حالت نصب اور حالت جر میں آتی ہے، لہٰذا حالت رفع جو ہے آتن کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ تو و مریم و زینب
نیک ہیں تو صالحاتن، زینب، مریم، فاطمہ اور زید استاذ ہیں۔ اب دیکھیں 3 مؤنث آ گئے اور 1 مذکر آ گیا، اس پہ بھی وہی قانون لاگو کرنا ہے، یعنی خبر جو ہے وہ مذکر لکھیں گے چاہے 1 مذکر بھی آ گیا، کیونکہ مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے۔ یہ تھوڑا کنسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ زینب و مریم و فاطمہ تو و زیدن، و زیدن اس لیے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ غیر مصرف نہیں ہے تو لہٰذا اس کی حالت رفع و پیش کے ساتھ آتی ہے۔ معلمون، اب معلماتن میں نے نہیں لکھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ 1 مذکر آ گیا ہے، بے شک جتنی مؤنث آ گئی ہیں اس کا اردو والا اصول ہے، یعنی اردو میں بھی اگر ہم جملہ بنائیں تو وہاں بھی مذکر ہم خبر دیتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم مذکر خبر دیں گے۔ اگر مذکر کسی بھی مؤنث کے ساتھ ساتھ جملے میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ ہم نے آگے مذکر دینی ہے۔ اس میں علم کو مبتدا کی جگہ رکھ کے استعمال کیا ہے، ہم نے اوپر جتنے بھی استعمال کیے ہیں وہاں پہ ہم نے اس میں علم کو مبتدا کی جگہ پہ، یعنی مبتدا جو ہے وہ اس میں علم ہے، کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی چیز۔ اب تک ہم نے کسی خاص شخص کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اوپر والے جملے بنائے ہیں، جیسا کہ زینب، مریم، فاطمہ اور زید، یہ سارے کا سارے اس میں علم ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ زید اور فاطمہ یہ اس میں علم ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے زید لمبا ہے، یہ بھی اس میں علم ہے، لہٰذا ان سب کو ہم نے اس مبتدا کی جگہ استعمال رکھ کے جملے بنائے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس کی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اس میں بتایا گیا ہے بک کے حساب سے۔ مرکبات کے بارے میں بتاتے ہیں، کوئی بھی لفظ خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جب تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد وہی بتا رہا ہے کہ سنگل ورڈ جو ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو وہ مرکب بنا دیتا ہے۔ اب بتایا ہے کہ مرکب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، جس میں مکمل واضح معنی سمجھ آ جائے، اور مرکب تام یعنی جملہ جسے کہتے ہیں جس میں واضح سمجھ نہ آئے۔ مرکب ناقص کے بارے میں اس نے مثالیں دی ہیں جس میں مکمل بات پوری نہ ہو، اچھا لڑکا، اور کون سا اچھا لڑکا، کیسا اچھا لڑکا، کون اچھا لڑکا، یہ نہیں بتایا گیا، لہٰذا یہ جو ہے مرکب ناقص ہے، بات اس نے پوری نہیں بتائی۔ لڑکے کی کتاب، کون سے لڑکے کی کتاب، کون سی کتاب اور کیسی کتاب، یہ نہیں بتایا، لہٰذا یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ یہ کتاب، یہ بھی مکمل واضح نہیں ہے اس کا مفہوم، لہٰذا یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ پھر کتاب میں مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، جن میں چند درذیل ہیں: مرکب توصیفی، اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری، اور اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ مرکب جاری کیا ہوتا ہے، مرکب اشاری کیا ہوتا ہے، اضافی کیا ہوتا ہے اور مرکب جاری کیا ہوتا ہے، لہٰذا توصیفی کیا ہوتا ہے۔ مرکب تام، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری سمجھ آ جائے، یعنی جسے ہم جملہ کہہ رہے ہیں تو اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ اوپر پہلے مثالیں دیکھیں: لڑکا نیک ہے، یہ کتاب ہے، کتاب پکڑ، مکمل طور پہ ان کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ واضح ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جو ہے مرکب تام میں آئیں گے۔ عربی زبان میں اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جبکہ فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ہم نے فعلیہ کو نہیں پڑھنا، جبکہ اسمیہ کو ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اسم کو مکمل طور پر دیکھ لیا ہے، پیچھے اسم کے چاروں پہلوؤں کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مرکب تام۔ اب جو ہے مرکب کی ہم نے 2 اقسام دیکھی ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کو چھوڑ دیا ہے اور مرکب تام کو آگے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ تام کے معنی ہونے مکمل، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جس جملے سے ابتدائے اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کی بھی ابتدا اسم سے ہوگی اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں آگے کہا گیا ہے کہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے، اور چونکہ ہم نے ابھی تک صرف اسم پڑھا ہے لہٰذا ہم اسماء کے مرکب سے ہی جملہ بنائیں گے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء معلوم کر لیں۔ اردو میں وہی اجزاء بتائیں گے کہ جملہ اسمیہ کے کون کون سے اجزاء ہو سکتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ جملے پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا تو اس کے 2 اجزاء ہیں۔ کون کون سے 2 اجزاء ہیں؟ جس سے جملہ ایک شروع ہوتا ہے اور دوسرا جو نیک ہے، یعنی وہ بات جو کہی جا رہی ہوتی ہے جملے کے بارے میں۔ انگریزی گرامر میں انہیں ہم کہتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، جبکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں مبتدا اور خبر۔ عربی میں جس سے متعلق بات کہی جاتی ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، یعنی جو بات کہی جاتی ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ عربی کے بنیادی جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ اب تک جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں مبتدا پہلے آ رہا ہے اور خبر بعد میں آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے خبر ہم نے بتا دی پھر ہم نے مبتدا بتایا، جبکہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہے اس ترتیب سے آتے ہیں، مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ عربی میں ہے، ہوں یا ہیں کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، جو کہ اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ
ہے، ہوں، ہے کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہے۔ ہم کنسٹرکشن اس طرح سے بناتے ہیں کہ عربی میں اس کا خود بخود جو ہے وہ ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ الفاظ کو ایک خاص ترکیب میں لانے سے یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا تعین کر لیں، پھر مبتدا اور خبر کے قواعد لاگو کر دیں۔ سب سے پہلے کسی بھی مبتدا اور خبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جملے میں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ پھر جو ہے ہم نے قانون لاگو کرنے ہیں۔ پیچھے جو 3 قانون پڑھے تھے کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ، اب اس نے قانون نیچے بھی بتائے گئے۔ وسعت کے اعتبار سے اگر دیکھیں مبتدا معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی مذکر آگے بھی مذکر، پیچھے مؤنث آگے بھی مؤنث، پیچھے واحد آگے واحد، پیچھے مثنیٰ آگے مثنیٰ، پیچھے جمع آگے جمع۔ لہٰذا یہ دیکھیں زید نیک ہے، اب زید ایک ہے، جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، اور اگر ہم دیکھیں اس کا نیک ہے تو یہ جو ہے یہ واحد ہے۔ زید صالح، مبتدا اور خبر یہ ہم نے دیکھ لی ہے اور اس کے قانون بھی لاگو کیے ہیں کہ یہ دونوں حالت رفع میں ہیں۔ زید جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے۔ اگر زید واحد ہے تو صالح یہ بھی واحد ہے، اگر پیچھے مذکر ہے تو پیچھے آگے بھی خبر مذکر ہے۔ حامد سچا ہے، حامد صادق، محمود استاذ ہے، محمود استاذ ہے، محمود معلم۔ اب جو ہے تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس کی پریکٹس کے لیے ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، اب اس کو دوبارہ اسی جملے کی طرح استعمال کریں۔ ہاشم ایک ڈاکٹر ہے۔ ہاشم دیکھیں ایک مبتدا ہے جہاں سے کوئی بھی جملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ خبر کیا ہے کہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ہے یہ خبر ہے۔ اب ہم اس کو ہاشم اور ڈاکٹر کی جو ہوتی ہے عربی وہ طبیب ہوتے ہیں، ہاشم اور طبیب ہم نے لکھ لیا۔ اب جو ہے اس پہ اصول لاگو کرتے ہیں۔ اصول یہ ہیں کہ خبر اور مبتدا دونوں حالت رفع میں ہوں گے۔ اب ہاشم جو ہے یہ واحد لفظ ہے، اس کی حالت رفع کیسی ہوگی؟ ہاشمون، یعنی 2 پیش کے ساتھ۔ اب جو ہے آگے بھی واحد ہے، لہذا واحد خبر کی جو ہے وہ حالت رفع کیسی ہوگی؟ 2 پیش کے ساتھ۔ ڈاکٹر طبیب ہے تو اس کی حالت رفع جو ہے وہ طبیبن آ جائے گا۔ ہاشمن طبیبن، یہ جو ہے یہ اس کی عربی ٹرانسلیشن ہے۔ عابد ایک انجینئر ہے، عابدن مہندس، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو۔ آگے کہتا ہے کہ ناصر ایک طالب علم ہے، ناصر طالب، مجاہد محنتی ہے، محنتی کی عربی ہوتی ہے مجتہد، مجاہد مجتہد۔ خالد لمبا ہے، خالد طویل، زاہد چھوٹا ہے، زاہد کثیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ منصور خوبصورت ہے، منصور جمیل، شاہد کھڑا ہوا ہے، شاہد قائم۔ مظہر بیٹھا ہوا ہے، جالس کہتے ہیں بیٹھنے کو، مظہر جالس۔ ساجد بیمار ہے، ساجد مریض۔ لہٰذا مبتدا اور واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، مبتدا واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث۔ اب اس نے مؤنث کی مثالیں دی ہیں، یعنی جنس کے اعتبار سے پہلے اس نے مذکر کی مثالیں دی ہیں، اب جو ہے وہ مؤنث کی مثالیں دینے لگا ہے۔ مریم نیک ہے، مریم صالحۃ، صالحہ یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، صالحۃ۔ صالح ایک صفت ہے، پیچھے ہم نے ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی بھی صفات جو ہیں اس کو مؤنث کیسے بناتی ہیں۔ صالح مذکر کے لیے ایک صفت ہے، آگے اس کی اگر مؤنث بنانی ہے تو آخری حرف پہ زبر دے کے گول تا کا اضافہ کر دیں تو یہ جو ہے یہ مؤنث بن جاتی ہے، مذکر سے مؤنث صفات کی۔ تو یہ صفات جتنی بھی ہیں ان کی مؤنث ایسی ہوگی، آخر پہ گول تا آ جائے گی۔ زینب سچی ہے، زینب صادقۃ، زینب بن کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ فاطمہ تو معلمۃ، فاطمہ استانی ہے۔ مبتدا مثنی مذکر یا مثنی مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق مثنی آئے گی، یعنی یہ بتا رہا ہے عدد کے اعتبار سے اگر اور جنس کے اعتبار سے پیچھے مثنی ہوگا تو آگے بھی مثنی۔ آگے مثنی کی انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ زید اور حامد نیک ہیں، زید و حامد صالحان۔ آنی کی جو ساؤنڈ ہے یہ حالت رفع میں ہوتی ہے اور یہ واحد کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مریم اور زینب نیک ہیں، مریم و زینب صالحتان، صالحتان یہ بھی آنی کی ساؤنڈ ہے لیکن یہاں پہ مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے، صالحتان جو ہے حالت رفع میں آئے گی۔
اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق جمع مذکر یا مؤنث آئے گی۔ زید، حامد اور محمود نیک ہیں۔ اب ان کو پیچھے جمع ہے، آگے بھی ہم نے جمع بنا دی ہے، تو یہ اس طرح لکھیں گے زید و حامد و محمود صالحون۔ اونا کی ساؤنڈ جو ہے یہ حالت رفع میں استعمال ہوتی ہے، اور حالت رفع کون سی؟ جمع سالم کی مذکر کے لیے حالت رفع جو ہوتی ہے وہ اونا کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ مریم، زینب اور فاطمہ نیک ہیں۔ مریم و زینب و فاطمہ تو صالحات۔ آتن کی ساؤنڈ جو ہے وہ جمع سالم مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور حالت رفع میں استعمال ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو ہے مریم و زینب و فاطمہ تو صالحات۔ اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر بھی مذکر کی رعایت رکھی جاتی ہے، یعنی اگر کسی بھی ایک جملے میں مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں تو ان کی جو خبر آئے گی وہ مذکر رہے گی۔ زید اور فاطمہ نیک ہیں۔ زید و فاطمہ تو صالحان۔ آنی کی ساؤنڈ جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم نے مذکر کو پریفر کرنا ہے، مذکر جو ہے وہ قوی رکھنا ہے۔ مریم، زینب اور حامد نیک ہیں۔ مریم و زینب و حامد صالحون۔ صالحون مذکر کی ہے اور جمع سالم مذکر کے لیے ہے، تو لہٰذا اونا کی ساؤنڈ اوپر جو ہم نے پڑھا ہے کہ خبر مذکر کی رعایت رکھی گئی ہے، لہٰذا یہاں پہ مذکر ہم استعمال کریں۔ مبتدا کی ایک سے زائد خبر بھی آ سکتی ہیں، مثال کے طور پہ زید لمبا خوبصورت ہے، زید طویل جمیل، یعنی خبریں زیادہ بھی آ سکتی ہیں، جیسے اس نے کہا کہ زید لمبا ہے اور خوبصورت ہے۔ اسی طرح کوئی اور بھی بتا سکتا ہے کہ زید بیٹھا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، زید بیٹھا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ ان کی بھی عربی ہم آگے بناتے جائیں گے۔ آگے اس نے کہا ہے کہ مشق نمبر 1 میں استعمال شدہ مذکر مبتدا کی جگہ مؤنث مبتدا لائیں اور جملے میں عربی ترجمہ کریں۔ یہ دیکھیں نیچے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے مذکر کی جگہ مؤنث اسم رکھ کے ان سب کو استعمال کیا ہوا ہے۔ شاہدہ کھڑی ہے، شاہدۃ قائم۔ مریم بیمار ہے، مریم مریضۃ۔ امامہ بیٹھی، امامہ تو جالست۔ زہدہ لمبی ہے، زہد طویل۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، نیچے جو ہے ان کے آنسر بھی لکھے گئے ہیں، یہ یا تو اسکرین شاٹس لے لیں یا پھر آپ خود ہی پڑھ لینا، ان کے آگے پریکٹس کے لیے میں نے دیے ہوئے ہیں۔ ایک آخری جملہ دیکھ لیتے ہیں، فاطمہ، عائشہ اور رقیہ نیک ہیں۔ فاطمہ تو و عائشہ تو و رقیہ تو صالحات۔ آتن کی ساؤنڈ اس لیے آئی ہے، یہ ساری کی ساری مؤنث ہیں اور مؤنث جو ہے یہ جمع سالم مؤنث ہیں، تو ان کی آتن کی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت رفع میں آتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ جملے کے بارے میں پڑھا ہے۔ جملے میں اسم کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جملے کو دیکھا ہے اور جملے میں اسم کس طرح استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں پہلوؤں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی عدد کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی وسعت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے اعراب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جو ہے کسی بھی جملے کو جو ہے وہ جملے میں جنس کو استعمال کر سکیں۔ لہٰذا یہ جو ہے جملے کی پھر ہم نے تعریف دیکھی تھی کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد ہم نے کہا ہے مفرد سنگل ورڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا مفرد جب آپس میں ملتے ہیں مرکب بنا دیتے ہیں۔ مرکب کی 2 اقسام دیکھیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کو چھوڑ دیا ہے، مرکب تام کو پڑھنا سٹارٹ کیا۔ مرکب تام کو کہا ہے کہ یہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ جس میں بات پوری سمجھ آ جائے، اور مرکب تام یعنی جملے کی 2 اقسام ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کو ہم نے چھوڑ دیا اور جملہ اسمیہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، اور جملہ اسمیہ کے حصوں کی بات ہم نے کی ہے کہ یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ مبتدا کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ شروع میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کوئی اسم ہو سکتا ہے، اور خبر کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے جو مبتدا کے بارے میں بتائی جا رہی ہو بات اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ ان کے اصول ہم نے دیکھے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مبتدا نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اسی جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ پھر ان کی ہم نے مثالیں دیکھیں گی اور ان کی مثالیں بھی لاتعداد دیکھی ہیں۔ جب مختلف الجنس آ جائیں کسی ایک جملے میں تو ہم نے مذکر کو پریفر کرنا ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔